السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، آج پھر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور کوئٹہ کو دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا ہے۔ ضلع کچہری کے قریب خودکش دھماکہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، جس کے نتیجے میں ایف سی کے 2 اہلکاروں سمیت 9 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں اس وقت اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہارون صاحب، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان میں حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، لیکن یکے بعد دیگرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت بڑا بارڈر ہے، ویرانے ہیں بڑے بڑے۔ اگر آپ بلوچستان میں ٹریول کریں، یہاں رہتے ہوئے میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ لاہور کے اور کراچی کے اخبار نویسوں کو وہاں جانا چاہیے، جا کے دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتی، اور وہ اس کو پورے کو مانیٹر کرنا بہت مشکل ہے، وسائل بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو ہے نا بھارت لگا ہوا ہے، وہ تو اس کی تو بہت اب ایویڈنس آ رہی ہے، لیکن کچھ ہمارے مہربان دوست بھی اس میں شامل ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سی اے بھی بعض اوقات اس میں ہیلپ کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ سی پیک جو ہے یہ کسی کے حلق سے نہیں اتر رہا۔ انڈیا نے تو اعلان ہی کر دیا ہے، خیر انڈیا کا تو پہلے دن سے یہ ہمارے دانش فروغ اللہ عقل عطا کرے تو نے سمجھ آیا کہ وہاں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس پہ کام کرتی رہی، کبھی کم کبھی زیادہ، کہ پاکستان کا وجود خدا نخواستہ ختم کر دیا، جو وہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ گوادر کی وجہ سے، سی پیک کی وجہ سے، گوادر ایک بہت بڑا درد سر ہے۔ جیسے یہ گوادر آپریٹو ہوتا ہے اور یہ سڑکیں بننی شروع ہو گئی ہیں، یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کو وہاں جانا ہے، وزیر اعظم کا، دونوں کا، تو یہ بھی ظاہر ہے کوئی آسانی سے تو اس کو قبول نہیں کرے گا جو لوگ اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیے ایف سی کی بڑی ٹریننگ ہو گئی ہے، لیڈرشپ ٹھیک ہے، ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے، پوچھتے ہیں، اس پہ وہ ہمیشہ بہت ہی یعنی فوکسڈ نظر آتے ہیں اور دردمندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کوہین بھی ہے انتظامیہ میں، فوجی قیادت میں، سول قیادت میں، اور نئے چیف منسٹر سے اندیشہ تھا کہ یہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکیں گے، لیکن وہاں سے خبریں اچھی آ رہی کہ توجہ سے کام کر رہے ہیں، کوشش بڑی کر رہے ہیں، کوارڈینیشن بہتر ہے، کام بھی کر رہے ہیں، چیف منسٹر ٹائم دے رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، ڈیلیور کرنے پہ اس کی سیاسی بقا کا نثار ہے، وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جلدی ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ تھا نا کہ آپ نے ایک ایسی جامع حکمت عملی بنا لی ہوتی کہ آپ ان پہ اٹیک کرتے، انیشیٹو ان کے ہاتھ سے لے لیتے۔ ابھی تک آپ اس طرح انیشیٹو نہیں رکھے، ان کی چین آف کمانڈ تو باقی نہیں ہے، لوگ تو بہت مارے گئے ان کے اور نقصان بہت ہوا ہے، مگر سافٹ ٹارگٹ۔ اور پھر یہ جو خود کش حملہ آور ہے، دیکھیے یہ ٹیکنیک سیکھی ہے، یہ جو قدیم اسماعیلی تھے، آج کے اسماعیلی نہیں، آج کے اسماعیلی تو بالکل ہی بدل گئے، اور یہ عقیدے کی حد تک کوئی جھلک ہو سکتی ہے، ورنہ وہ شیخ الجبال کے جو لوگ تھے کچھ کمیونسٹوں سے سیکھے ہے، یہ جو مذہبی تحریکوں کے لوگ تھے، سو کالڈ مذہبی، اصل میں تو مذہبی نہیں، اصل میں جو مذہبی ہے وہ تو انسانوں کا خیر خواہ ہوگا۔ بہرحال اس کو اور انٹیلیجنس کا ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، اور پولیس کو بہتر بنانے کا۔ ٹھیک، یہ جو لیویز کا مسئلہ ہے، اب دیکھیے 10 ارب روپے اس پہ خرچ ہو گیا، اور ٹریننگ ہو گئی، بلڈنگز بن گئی، پھر بلوچستان اسمبلی نے ایک ریزولوشن کیا، پچھلی اسمبلی نے، اور پھر اس کو اے ایریا کی بجائے پھر بی ایریا قرار دے دیا۔ تو اس کا ایک جامع منصوبہ پورے ملک کے لیے بنانا ہوگا، صرف بلوچستان کے لیے نہیں، زیادہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا، اور لوگوں کو، لوگ پارٹیسپیٹ کریں، نگاہ رکھیں، موٹر سائیکل اور سائیکل پہ خاص طور پہ نگاہ رکھیں۔ اچھا ابھی صاحب، بلوچ علیحدگی پسند تو کوئٹہ میں ایسی کارروائیاں نہیں کرتے، تو پھر یہ کس گروپ کا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ کرتے نہیں ہیں، یہ انہوں نے کوئی آپشن نہیں رکھا ہوا، بلکہ اب ان کی صلاحیت نہیں رہی، انہیں مکمل طور پر یعنی کوئٹہ میں ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے، وہ وقت بھی دیکھا ہے جب کوئٹہ کے مرکزی چوک پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا کرتا تھا، وہ جھنڈا اتار دیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو بلوچ علیحدگی پسندوں نے اپنے نعرے لکھ رکھے تھے، تو وہ تو نکل گئے ہیں۔ دیکھیے اب جو کوئٹہ میں مسئلہ ہے، کوئٹہ میں جو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے وہ ہے مذہبی دہشت گردی، اور اس میں 2-3 چیزیں اگر آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی ایک سیمینار ہوا وہاں پہ، جس میں خود چیف آف آرمی سٹاف بھی گئے، جس میں بلوچستان کی خوشحالی اور سیکیورٹی کا جو لنک تھا اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سیمینار، اس کے بعد پھر وزیر اعظم کا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ مل کر ہوشاب گوادر روڈ کا دورہ، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اور اس کے بعد یہ واقعہ، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید کوئی پرابلی کسی نے سی پیک پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو، کوئی میسج دینے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اندرون ملک جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے، خود اندرون بلوچستان، ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بلوچستان کے اندر پچھلے ہفتے میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا،
پچھلے ہفتے ایک ایسے مدرسے کا بھی پتہ چلایا گا جس میں خاص طور پر جو بلوچ بچے تھے ان کو ٹرین کیا جا رہا تھا. اچھا. تو اس مدرسے کا تو قلع کما ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ اور ایسے وہاں پر بڑے لوگ تھے جو مذہبی دہشت گرد تھے، یعنی وہ فرقہ پرست تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. اب وہاں پہ جو مسئلہ ہے کوئٹہ کا وہ ہے چھوٹے چھوٹے وہ گروہ جو انڈیویجولز نے مذہبی طور پہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ انڈیویجولز نے بنا رکھے. مثال کے طور پہ کوئی 20 دن پہلے ایک ایسا گروہ وہاں پہ ہارون صاحب جو بسٹ ہوا، وہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، میٹرک پاس نوجوان لڑکا تھا، تقریباً 18 سال کا، اور ایک اس کے جو والد تھے انتہائی شریف آدمی، ایک مسجد میں امام تھے اور سرکاری مسجد میں امام تھے. اس نوجوان لڑکے نے اپنے طور پہ لڑکوں کو، محلے کے لڑکوں کو ملا کے ایک ایسا گروپ بنا لیا جو فرقہ واریت پھیلاتا تھا، اور اس نے اس بنیاد پہ پولیس والوں کو مارنا شروع کیا. وہ یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں کچھ پولیس والوں پہ حملہ ہوا تھا، جو شہید ہونے والے پولیس والے تھے. اچھا، وہ اتنا موٹیویٹڈ تھا کہ جس میں ان پولیس والوں میں ایک اس کا سگے چچا کا بیٹا بھی تھا. اچھا. جسے اس نے مار دیا. اور پولیو کی حفاظت پر جی بالکل بالکل. تو اب دیکھیے، جب اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح وہاں پہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا، باہر والے جو راستے ہیں، این ڈی ایس کو روکا جا سکتا ہے، این ڈی ایس کا مطلب اس کا کچھ علاج کیا جا سکتا ہے اور بڑی حد تک اس کا ہو چکا ہے. اچھا، ابھی کل ہی ہماری این ڈی ایس کے ساتھ آئی ایس آئی کے چیف کی این ڈی ایس کے چیف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ تو ہارون صاحب میں نے ہم دونوں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک رسمی سی ملاقات ہے، اس کو آپ صرف ایک پورٹریٹ، لیکن باجا خان یونیورسٹی پر حملے کے ثبوت دیے گئے ہیں آئی ایس آئی کی جانب سے. یہ ایک پکچر اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک اس کو انٹیلیجنس ایجنسیاں کبھی بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں تو کامیابی ہے، لیکن اس کو کوئی بڑے بریک تھرو کا امکان نہیں ہے. وہ تو بہت لمبے مذاکرات کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امریکیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی جس پہ یہاں کوئی کام نہیں ہوا خاص. یعنی امریکی میڈیا میں جانا چاہیے، اس کے لیے امریکی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی عوام کے پاس نہیں جانا. دوسرے الفاظ میں ہماری انفارمیشن منسٹری کو کیا اس کا فہم ہے؟ یہاں وہ تو لوکل معاملات میں الجھے رہتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری 3 لاکھ آرمی رہے گی مشرقی بارڈر پہ تو کیسے وہاں تخریب کاری سے نمٹ سکے گا؟ 3 لاکھ آرمی تو آپ کی مشرقی بارڈر پر رہتی ہے انڈیا کے. یہ بات امریکیوں کو ہم سمجھا نہیں سکے، اور اس کے لیے پبلک پریشر امریکہ میں بلڈ کرنا چاہیے تھا، لکھنے والوں کو لکھنا چاہیے تھا. میں کئی لوگوں سے کہا بھی جو غیر ملک کے اخبارات کے لیے لکھتے ہیں، لیکن نہ اس پہ انفارمیشن منسٹری نے کوئی کام کیا، نہ اس پہ آئی ایس پی آر نے کام کیا. بیسیکلی انفارمیشن منسٹری کی ذمہ داری ہے. آئی ایس پی آر والے جو ان کا بس چلتا ہے کرتے تو رہتے ہیں، پہلے سے تو بہت ان کی پرفارمنس بہتر. ٹھیک، لیکن یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں وزیر اعظم صاحب کہہ دیں نا، پراپر جو حقائق ہیں کہہ دیں، صحیح مراد نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ دیں. وہ وزیر اعظم ہے، وہ کہیں گے تو ایک اور لبل لجے میں کہیں گے. چیف آف آرمی سٹاف کہیں، دنیا کو بتائیں، باہر جاتے ہیں وہ ذرا آ جاتے ہیں، وہاں جائیں، فیکٹس پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ یہ ہے. کوئی بہت تلخ لیول ہے، یہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امن کا آپشن کلوز نہیں. ان کو انٹیلیجنس کو فیکٹس کی صورت میں بیان کرنا میرا خیال اتنے بڑے لیول پہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں، بس سلیقہ چاہیے، مگر دنیا کو پتا ہے تو چلے ہمارے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا. اور یہاں امن نہیں ہوگا پاکستان میں، اور پاکستان افغانستان میں اکٹھا امن ہوگا نہیں ہوگا تو اس خطہ ارض میں امن نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اچھا حبیب صاحب، آپ کہہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے گروپس کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے اس لڑکے کا بھی واقعہ سنایا، تو کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان میں ان چیزوں کو کیسے ہم دیکھیے، بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد شروع کر دیں، ایک بات. اچھا، آپ کو لگتا ہے ابھی تک عمل نہیں؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے، ہماری وزارت داخلہ نو ڈاؤٹ بڑے باصلاحیت افراد پہ اور بڑے باصلاحیت وزیر اس کی عنان سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزارت داخلہ کی کارکردگی پر بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب تک مدارس کو کلام آپ میڈیا اپنا فرض پورا کر رہا ہے. میڈیا اپنی سی کوشش، سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، کوئی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہول میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک انڈیویجول کی، کسی ایک ادارے کی تو ظاہر بات ہی نہیں ہو رہی. یہ نہیں، اور چیزوں میں بہت دلچسپی ہے. یہ جوابی بیانیہ ہے، یہ صرف وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا بے شک. اور ہارون صاحب اس کی ضرورت بھی تو میڈیا نے اجاگر کی، اور میڈیا پہ بھی ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے. اب آہستہ بلوچستان میں جو سیمینار ہوا اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی کہ جناب ایک بیانیہ تشکیل دینا چاہیے. دیکھیے، اب ہمارا جو پرابلم بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم دہشت گردوں کو خانوں میں بانٹ رہے ہیں.
ہم دہشت گردوں کو خانوں میں نہ بانٹیں. کبھی تو ہم مدارس پہ کلیمپ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی علماء پہ, کبھی تبلیغی جماعت پہ, کبھی اس پہ, کبھی اس پہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے دہشت گرد ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ کر رہا ہے, چاہے وہ بنام قوم کر رہا ہے, چاہے بنام نسل کر رہا ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم مدارس کو آج تک ہماری اسٹیٹ کا رویہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک شک کی نظر سے. ہم انہیں اپنا بھائی, بیٹا, بچہ سمجھ کے ہم انہیں کنٹرول میں لانے, ہم انہیں اپنے ساتھ چلانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ انہیں کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, خاص طور پر بلوچستان جیسی سوسائٹی میں یا KPK جیسی سوسائٹی میں, تو آپ چیزوں کو بنیادی طور پر بکھیر دیں گے. یہ جو ایبسلوٹ کنٹرول کی جو خواہش ہے نا ہمارے لوگوں میں, میرا خیال ہے کہ اس کو ختم ہونا. تو پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد بھی ہم اس پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کوئٹہ کے حوالے سے, جو کہ ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے, اور اسی حوالے سے حبیب صاحب بات کر رہے تھے. ہارون صاحب, حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدارس کو ساتھ چلانے کے بجائے ان پر کنٹرول کی خواہش رکھتے ہیں, جو کہ درست نہیں ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے وہ ہماری بیوروکریسی کا مزاج یہ ہے, حکومت کا بھی مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے, اس کی وجہ سے لوگ حکومت کو بھی اپنا نہیں سمجھتے. یہ بنیادی کرائسس ہے, دونوں کام کرنے پڑتے ہیں. ایک یہ اپنائیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں. بہت سے لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں, زیادہ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں. جب آپ ان کا بات سنیں گے, ان کا مسئلہ سمجھیں گے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے, تو فضا بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. جو جنرل اختر عبد الرحمان کہتے تھے, سستی برداشت کی جا سکتی ہے, خرمستی نہیں کی جا سکتی. غلطی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن دانستہ جو تلا ہوا ہو اس پہ پھر قانون کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور سختی سے ڈالنا چاہیے. لیکن ہمیشہ سمجھانا, موٹیویٹ کرنا ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو اس میں صحت مند عنصر ہے, یعنی میں ایسے مدارس کو لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی سال پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم خلاف ہیں طالبان کے اور یہ غلط کر رہے ہیں, اور آپ جب ان کی مذمت کرتے ہیں تو بالکل صحیح کرتے ہیں. جب ابھی ماحول ایسا نہیں تھا, جب پبلک اوپینین ابھی کافی ان کی طرف جھکتی تھی, جب وہ اس پہ بچی پہ حملہ ہوا, کیا نام ہے, ملالہ پہ, اور سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے تھے ڈرامہ ہے, یعنی گولی لگ گئی. ایک یا دو بچے تو مر گئی, شہید بھی ہو گئی تھی, اور اس کے باوجود ایک زخمی تھی وہ بھی. جی اچھا, تو مگر وہ کہہ رہے تھے ڈرامہ ہے, یہ ماحول تھا. اس کے باوجود ایسے لوگ تھے مدارس میں, انہیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اول تو ان کو مین سٹریم میں لائیں نا جی, یعنی وہ سب کچھ پڑھائیں نا, قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, اگر حدیث پڑھا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اور باقی نصاب بھی پڑھائیں. اور میں ایسے مدارس, اسلام آباد میں ایک ایسا مدرسہ ہے جو پورا میٹرک کا نصاب پڑھاتا ہے, اور ان کے بچے اوپر کی 15 پوزیشنوں میں سے اکثر 6-7 لے جاتے ہیں, 10 بھی لے جاتے ہیں. اچھا, یعنی وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں, درس نظامی پورا پڑھ رہے ہیں, اور اس کے باوجود اسلام آباد بورڈ کی اوپر کی 10-15 پوزیشنیں لے جاتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, اب جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک پر بھی حملہ ہے, کوئٹہ میں جو حملہ ہوا ہے, اس کا حل کیا ہو, کس طریقے سے ہم ان دیکھیے دم توڑتے ہوئے دہشت گردوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حل یہ ہے کہ ان کے خلاف اپنا بالکل جو عزم ہے اسے قائم رکھا جائے, اور ہم بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کریں. صرف سیاسی عزم یا قومی عزم؟ سیاسی عزم بھی, قومی عزم بھی. قومی عزم اسی صورت میں قائم رہ پائے گا جب ہماری توجہ اس ٹریگر پہ ہوگی, یہ جس پہ کوئی دبنے والی انگلی جو ہے وہ دہشت کا باعث بنتی ہے. اگر ہم نے اس سے پیچھے جانے کی کوشش کی, ہم نے اس کی آڑ میں اپنے فیبرک سے, سوسائٹی کے فیبرک کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, جیسا کہ مجھے نظر آ رہا ہے, جیسا کہ حکومت میں اور ہمارے ریاستی اداروں میں کچھ ایسے مہم جو موجود ہیں. اچھا, جو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت فرقہ واریت یس ایک بہت بڑی لعنت ہے پاکستان کے اندر, اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے خلاف چلتے ہوئے ہمارے ریاستی اپریٹس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے عمل میں فرقہ واریت کا رنگ نہ آ جائے. یہ بڑی باریک بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے, اور بڑی پکچر چلنا چاہیے, بڑی پکچر. اور یہ ہمیں جب تک ہم اسی طرح چلتے رہیں گے, اور دیکھیے کوئٹہ کی حد تک, بلوچستان کی حد تک, وہاں پہ جو قیادت ہے, جو ظاہر آبویسلی سول بھی, ملٹری بھی, وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس باریکی سے آگاہ ہیں. بالکل, وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پر اسی وجہ سے دہشت گردی, اگر آپ
परफॉर्मेंस उठा के देखें तो बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस जितनी वो वर्स्ट कंडीशन में था वो बहुत बेहतर हुई है, वो इवन पंजाब के मुकाबले में बेहतर है इंशाल्लाह। वहां की जो सिविल और मिलिट्री इंतजामिया है वहां पे आप देख लीजिए, वहां पे जनरल आमिर रियाज साहब हैं, वहां पे मेजर जनरल शेर अफगन हैं जो एफसी के सरबराह हैं, अब वहां पे जो वजीर आला साबिक भी और मौजूदा भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, ये सारे मिल के एक बड़ी ठीक डायरेक्शन में और बड़े ध्यान से चल रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये बाकी सूबों में और बाकी मुल्क में नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है कि हमें अब विफाक को भी, हमारे खास तौर पर सूबा सिंध को भी, ठीक, इन दोनों को फ्रीक्वेंटली कोयटा जाना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि वहां पे हालात कैसे बेहतर हो। ठीक है, अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं। हारून साहब, पीआईए का तनाजा तो बदस्तूर डेडलॉक का शिकार है और कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। आखिर ये मामला हल कैसे होगा? जब अक्ल से काम नहीं लिया जाएगा और जज्बात से लिया जाएगा तो यही है। देखिए, नवाज शरीफ हुकूमत के बारे में मेरी राय तो आपको मालूम है, रोज लिखता हूं, रोज उसके खिलाफ बोलता हूं। लेकिन अगर हुकूमत एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है तो क्या सियासी पार्टियों को चाहिए कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाएं? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा एक आदमी को निकालेंगे नहीं। 6 महीने के लिए वो शेयर बेचना भी मौखर कर दिया जो शेयर मार्केट में बेचने थे, जिसपे अफसाने सुनाए जा रहे हैं कि फलां को दे देंगे, फलां को दे देंगे। भाई जब दें, कोई जुर्म करें, कोई बात, कोई शवाहिद ही कोई पेश नहीं कर रहा। फलां को दे रहे हैं और फलां को दे रहे हैं और फलां को दे रहे हैं। कौन से शवाहिद हैं उसके? कोई शवाहिद अभी तक तो ऐसे सामने नहीं आए। अच्छा, फिर वो जब ये कह दिया कि 6 महीने तो ये भी नहीं करते, 26% शेयर भी नहीं बेचते और किसी आदमी को निकाला भी नहीं जाएगा। वजीर आजम ने यकीन दहानी करा दी, मुशाहिदुल्लाह ने करा दी और लोगों ने करा दी, तो इसके बाद क्या जवाब था? इन्होंने अपने ओवर एस्टिमेट किया अपनी ताकत को। इंसान की वैसे ट्रेजेडी यही है कि अपनी जिम्मेदारी को कम अहम समझता है, अपने आप को ज्यादा अहम समझता है, अपनी सलाहियत को ज्यादा समझता है। अब वो देखिए जो वाकया हुआ, उसने कहा कि हम चलाने के लिए तैयार है, एक ने कहा, तो दूसरे ने क्या कहा, टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, पालपा वालों ने टुकड़े कर देंगे। ये पायलट बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा माहौल बन गया, ये नहीं पायलट होना खुद को तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर पायलट ने जहाज चलाना, किसी और ने तो नहीं चलाना भाई, गो स्लो पे चले जाते हैं। यानी कोई एहतजाज का कोई तरीका होता है। ये अपना जो अगर एहतजाज करना चाहते तो करते, मगर जहाज तो उड़ते रहते हैं। ये जो खुदा की मखलूक को इतनी अजियत हो रही है, वो टीवी पे आंसू देखे नहीं जाते लोगों के। सही बात है। यानी जिनकी नौकरियां जा रही हैं और जो बेचारा रहीम यार खान से चला हुआ है और एहराम बांध के बैठा हुआ है 4 दिन से, उसमें क्या बीत रही है। और भी बहुत लोग हैं अरुण साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क फंसे हुए हैं और वापस आना चाहते हैं, बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, वापस आना, उनके पास इतने पैसे नहीं है। ये जो बेदर्दी है, यानी मसला, ये मैं अपना मसला हल करना चाहता हूँ और दूसरों के लिए मसला पैदा कर रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, मैं तो समझता हूँ इस मामले में ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये सरीहन गलती पे है और इसको अपने रवैये पर नजरसानी करा। मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ मिल सकता। अच्छा, देखिए ये बंद हो जाएगी पीआईए, बिल्कुल। अभी सब ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले ये कहते हैं कि अगर वजीर आजम जाती यानी सरकारी तौर पर उन्हें बुलाएं तो वो अपनी हड़ताल को खत्म करके उनसे मिलने चले जाएंगे। आपको लगता है वजीर आजम बुलाएंगे? वजीर आजम मुझे लगता नहीं, मेरे पास, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं कि वजीर आजम उन्हें नहीं बुलाएंगे। वजीर आजम ने जो वजीर आजम इतने यकसू हैं इस मामले में, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीआईए जो है इसका मसला अब वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। और वो तो यहां तक अपने दोस्तों को कह रहे हैं, जो अपने वज़रा को कह रहे हैं कि आप 90 दिन से 120 दिन के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक नई एयरलाइन बनाएं, उसके लिए वेट लीज पे जहाज लेके आए, यानी अमला भी उन्हीं का हो, सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज भी उन्हीं के हों, वो आए पाकिस्तान में और यहां पे ऑपरेट करें। उन्होंने प्राइवेट जो एयरलाइंस है उन्हें भी कहा है कि जनाब आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। अमारात के साथ ये वजीर आजम की इंस्ट्रक्शंस पे सारी चीजें हो रही हैं। अमारात के साथ उन्होंने मुआहदा कर दिया कि अमारात की जितनी भी आएंगी फ्लाइट्स इस्लामाबाद में, वो कराची हॉप करती हुई जाएंगी। अच्छा। यानी कराची से होती हुई जाएंगी। इसका मतलब है कि इमीडिएटली जो किसी ना किसी हद तक जो है मसले का, जो मुसाफिरों का मसला है, वो तो आइंदा 1-2 दिन में हल हो जाएगा। अच्छा। और देखिए वजीर आजम, सब काम 1-2 दिन में हो सकता है। जी, वजीर आजम ने, नहीं एयरलाइन तो नहीं बनेगी, लेकिन ये मुसाफिरों का जो इमीडिएट गलट बना है ये निकल जाएगा। देखिए वजीर आजम तो इस बात पे कोई सुनना भी नहीं चाह रहे। मेरी मालूमात के मुताबिक उनके करीब के एक वजीर ने उन्हें कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप उनकी बात सुन लें, समझ लें कि हमें हुकूमत को इतना सख्त स्टांस नहीं लेना चाहिए। तो वजीर आजम ने आगे से उन्हें डांट दिया। अच्छा, वजीर आजम क्यों लचक नहीं दिखा रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुसाफिरों की मुश्किलात क्या वाकई 1-2 दिनों में हल हो जाएंगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे PIA के मामले के हवाले से, जो कि मुसलसल डेड लॉक का शिकार है। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि वजीर आजम के रवैये में कोई लचक नहीं है इस मामले में। वजीर आजम कहते हैं, ये जो बड़ा मशहूर फिक्रा चल रहा है ना, कि ये जो इंटरनेट पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी, कि जनाब PIA चले तो अरबों का नुकसान और रुके तो करोड़ों का नुकसान, तो फिर करोड़ों का नुकसान काबिल बर्दाश्त है। ये फिक्रा वजीर आजम का है। अच्छा, ये उनका फिक्रा है जो चल रहा है। वो ये कहते हैं कि जनाब, मैं जिसको भी कहता हूं, जिस इदारे के भी सरबराह को बुलाता हूं कि इसको जरा प्राइवेटाइज करना है, वो कहता है सर 20 अरब रुपए दे दें। कहते 20 अरब रुपए लेता है और फिर गायब हो जाता है, इदारा भी ठीक नहीं होता। तो वजीर आजम का जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो इस बात को डिक्टेट कर रहा है कि अब वजीर आजम अपनी पोजीशन से पीछे ना हटे। अच्छा, अब एक तो उन्होंने एक मिनिस्टर को भी इस वजह से थोड़ी सी झाड़ पड़ गई। ठीक, अलबत्ता कौन से मिनिस्टर का नाम बताएं? बड़े छोड़ दें, आप छोड़ दें, इनके मेहरबान होंगे ना, कोई नाम नहीं ले सकते। बहरहाल एक मिनिस्टर को थोड़ी सी उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका अपने काम से काम रखें, आप जो चीज चला रहे हैं वो चलाते रहें और बाकी किसी चीज की तरफ तवज्जो ना करें। मेरे इस फिक्रे से आप शायद समझ गए हो। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज, दूसरी बात ये देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या ऐसा करना चाहिए। सवाल ये, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को ये जेब नहीं देता कि वो इतनी सख्ती करें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बात यह है कि ये क्या जेब नहीं देता कि वो इतनी सख्ती करें। अगर सख्ती न करे तो वो वजीर आजम ही नहीं है। फिर देखिए, उनको हक नहीं है हुकूमत करने का अगर वो नाजायज मुतालबे के सामने झुक जाए, जो भी नाजायज मुतालबा हो। मैं पर्टिकुलरली PIA की बात नहीं कर रहा। हुक्मरान का ये काम होता है कि रेजिस्टेंस करे, और ऐसी रेजिस्टेंस करे कि पहाड़ की तरह डट के खड़ा रहे जब गलत बात उसे मनवाने की कोशिश की जा रही। और बाय द वे, धरना से तो वो बच निकले, ये PIA वाले उनकी हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, अब जो है वजीर आजम जो है, फिर उनके सामने जो पेपर परफॉर्मेंस का जो उनके मुआविनीन ने पेश किया, उन्होंने कहा जी कि फलां जो प्राइवेट एयरलाइन है उसके 6 जहाज अगले 3 दिनों में आ जाएंगे। अमारात वाली बात मैंने बता दी। सऊदीया के साथ, सऊदी एयरलाइन के साथ उन्होंने उम्रे के पूरे सीजन की अरेंजमेंट कर ली है। अच्छा, इंडस एयर को लाइसेंस जारी कर दिया गया दोबारा के आप अपनी सर्विस। अच्छा, अभी ये जो बेचारे मुसाफिर फंसे हुए हैं, वो जो ब्लड है वो तो 3-4 दिन में निकल जाएगा। अभी ये आप कह रहे थे 1-2 दिनों में ये बिल्कुल कल से शुरू होगा ये काम, और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। ये जो दूसरी एयरलाइंस के साथ बात हो रही थी ना, उसमें तो लोग अपने टिकट्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो एयरलाइंस एक्स्ट्रा किराया भी चार्ज, वो हो जाएगा। नहीं, वो मसला हल हो जाएगा। वो किराए भी कम हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, जो हुकूमत की स्कीम है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप जो PIA की निजकारी के ऊपर आप इतना इसरार कर रहे हैं, आपको आर्ग्यूमेंट हो रही है, इसको निजकारी कहते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है? 26% तो शेयर बेच रहे हैं। बात यह है कि पहले ये उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो तकरीबन निजकारी है ना, इसको आप यानी निजी शोबे के हवाले से हो जाएगी। बात आदमी को ही नहीं निकाला जाएगा। बात यह है कि आप जो जब PIA के नुकसानात का मिथ है वो क्या है? PIA का जो नुकसान है, PIA का एक इदारा है हारून साहब, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट है। आज भी, आज की तारीख में एज वी स्पीक, उसका सरबराह कौन होता है? एक हाजिर सर्विस एयर वाइस मार्शल। वो काम किसका करता है? वो फिजाइया का करता है। वो काम किसका करता है? वो डिफेंस ओरिएंटेड इक्विपमेंट पे काम करता है। अच्छा, उसका खर्चा कौन उठाता है? PIA। उसके बाद आप ये देखिए कि PIA कोई 18 ऐसे रूट है, 18 रूट है मुल्क के अंदर, जिनके ऊपर, और बशमूल इस्लामाबाद कराची, सॉरी माफ कीजिएगा, लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान जो फ्लाइट चलती है, बशमूल इसके 18 ऐसे रूट हैं जहां पर PIA सब्सिडाइज्ड किराए के ऊपर, हुकूमत के कहने के ऊपर चला। इस्लामाबाद लाहौर तो सब्सिडाइज्ड नहीं है। सब्सिडाइज्ड नहीं, कैसे सब्सिडाइज्ड है? ये देखिए, ये फलसफा है। देखिए, नहीं फलसफा नहीं है, ये फलसफा है। व्हाट फिगर से? माफी चाहता हूं यार, ऐसा ना करें, ये फलसफा है। जब आप एक जहाज पे 700 आदमी होंगे या 550-700 होंगे, कि जितने हैं मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर, ये मुख्तलिफ आ रही है, जहाज मुख्तलिफ होते हैं जी। अच्छा, नहीं एवरेज जो है वो 700 की फिगर आ रही है। जी जी, ठीक है। तो महंगा तो होगा ही ना भाई हारून साहब, महंगा तो होगा ही ना। हुजूर वाला, मैंने अपनी जिंदगी में इब्तदाई जर्नलिज्म के पहले 10-15 साल में बहुत अखबार डूबते हुए देखे। होता यह है कि जो फैसला करने का वक्त होता है वो आप करते नहीं है, फिर वो डिले हो जाता है। एक ताकतवर यूनियन वजूद में आती है, वो काम कोई करने देती नहीं, काम कोई हुजूर करने देता नहीं है। मैं आपको अपना वाकया बताऊं, आप तो खैर सिक्योरिटी की वजह से सूरत हाल हो गई। मुझे एक साहब ने, मैंने कहा देर हो गई है तो मुझे बोर्डिंग कार्ड ले लें, उसने मुझे ले जाके जहाज में बिठा दिया, ना कोई टिकट ना कोई बोर्डिंग कार्ड। ये अब का वाकया नहीं, अब तो सिक्योरिटी की वजह से आप जा नहीं सकते ना।
اور اس نے کہا اپنا نام بات بتائیے گا، میں آپ کو کسی نام سے ٹکٹ لا دیتا ہوں. خیر وہ جب پوچھتا وہ آدمی آیا، میں نے تو اپنا اصل نام اس کو بتا دیا. میں نے کہا ہم کچھ جرم کر رہے ہیں بھائی، پیسے دے کے ٹریول کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ جہاز ہی نہیں ہے حضور جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی کا جہاز ہے. آپ نے اسلام آباد جس طرح کی آپ بات کریں، یہ تو معاملات ہیں. اب آپ جس طرح کی بات کریں، میری معلومات کے مطابق ایک پی آئی اے کے ایم ڈی نے اس طرح کے 719 کیس پکڑے. اچھا 719 بتائیے. جس میں کسی نے کہا کہ جناب کسی نے ٹکٹیں بیچی ہوئی، امپلائی ٹکٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے بیچی ہوئی. اب کیا ہوا کہ وہاں سے فری میں ٹکٹ لی، مجھے آپ کو بیچ دی اور کم قیمتوں پہ. جب وہ ٹکٹیں 719 کیسز پکڑے، دین ہو اسٹاپڈ اٹ؟ آف کورس دا گورنمنٹ، ناٹ دس گورنمنٹ آبویسلی، پچھلی گورنمنٹ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس میں، اور میں نے آپ کو بات اخبار نویس بن کے لوگ ٹریول کرتے تھے، اب تو میرا خیال کچھ کمی آئی ہے. اب تو حالانکہ آپ اور میں ہیں اور نہیں کرتے، ہم پورے ٹکٹ پہ کر جاتے آتے. خیر اینی ویز، اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ اب پی ایم کو سمجھنا ہوگا، ہمارے پرائم منسٹر کو، کہ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اس ملک کے پی آئی اے کے بھی پرائم منسٹر. پی آئی اے جو ہے، پی آئی اے ان کی طرف لک اپ کرے گا، پی آئی اے کے لوگ ان کی طرف لک اپ کریں گے، دیکھ رہے ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان کی نوکریوں کا تحفظ ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے آپ پی آئی اے کو اگر آج بیچیں گے، اگر آج پی آئی اے کو بیچیں گے تو پروبیبلی یہ 1 روپے میں بھی نہیں جائے گی. جب آپ نے اس کے اوپر 342 ارب روپے کا قرضہ سے 10-20 روپے دینے پڑے تب بھی بیچ دینی چاہیے. لیکن میں ایک بات سے آپ سے اگری کرتا ہوں، اس کو بہتر کر کے یہ پرائیویٹائزیشن کوئی سمپل سا عمل نہیں ہوتا. عمل نہیں، یہ ایک بڑا سلیقہ مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے بھی مل جائیں اور ملازمت، پھر یہ کہ ہمدردی کے ساتھ باہر، ہمدردی کے ساتھ سمپیتھیٹک ہونا. انسانوں کے معاملے میں آپ کیئرلیس نہیں ہو سکتے، کتنی بڑی غلطی ہوئی. پرائم منسٹر کی پوزیشن ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو غصے کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے اس میں یہ تاثر نہیں بنا چاہیے کہ پرائم منسٹر، وہ تو آپ کو پتا ہے جب غصے میں آ جائیں. اچھا اب دوسری دیکھیں، عرض یہ ہے کہ پہلے تو پی آئی اے کو سمجھ لیں. پی آئی اے کے سارے آپریشنز ہیں، پی آئی اے کا کچن الگ کر دیں، پی آئی اے کے انجینئرنگ سروسز کو الگ کر دیں، اور کور بزنس جو ہے اس کو الگ کریں تو پروبیبلی پی آئی اے بڑے آسانی سے منافع میں. اچھا ارون صاحب، خان صاحب بھی تو پہنچے آج وہاں پہ اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ لازمی سروسز ایکٹ کی تقریر جوڈیشل انکوائری حیرت زدہ ہی رہ گیا. یعنی جو ان کا آرگومنٹ ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان پہ ترس کھا کے ان کو چلنے دیں اور ملک کو، ان پہ ترس کھائیں، ملک کا خسارہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اچھا، اور ایک انہوں نے دلچسپ بات یہ کہی کہ پرامن احتجاج ہے، اور ہم بھی دھرنے میں پرامن احتجاج کر رہے تھے. بھائی آپ نے تو کہا تھا نواز شریف سب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ کیسا پرامن احتجاج تھا؟ اور وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھ دوڑے تھے اور پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے روز، اور وہ سارے ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار تھے. مجھے یاد ہے ایون اس پہ غور کیا گیا کہ پنجاب کا چیف منسٹر چھوڑ دے، اس پہ غور کیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی کمنٹ، باقی ری الیکشن تک ماننے کے لیے تیار تھے. اچھا، جناب والا بہت سی چیزیں تھیں وہ تو بطور ایڈی. اور کون گارنٹی کر رہا تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف. انویسٹیگیشن. اچھا ارون صاحب، اس پر ہم بات کریں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین. ہم بریک کے بعد بھی ہم اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے کے نجکاری کے معاملے کے حوالے سے. ہارون صاحب، خان صاحب نے یہ تو ٹھیک بات کی آج کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان ملازمین کو بلائیں اور ان سے بات تو کریں. بالکل ٹھیک بات نہیں کی. بالکل، وزیر اعظم کا کیا کام ہے؟ یہ اتنی بڑی کابینہ اور یہ بے شمار منصبدار کس لیے ہوتے ہیں؟ ہر کام وزیر اعظم کو ہی کرنا چاہیے. بھائی کوئی، ہاں البتہ ایک یہ ہے کہ زبیر صاحب کو جو بھیجا ہے تو مینڈیٹ دے کے بھیجے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں پھر موبائل پہ پوچھ رہے ہیں سر یہ کیا جائے. ان کو بالکل بریف کر دیجیے. زبیر ایک لائل آدمی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، ہمیشہ موٹیویٹڈلی وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. وہ کب صحیح غلط کی نہیں میں بات کر رہا. آپ اس آدمی کو مینڈیٹ دے کے بھیجیں. لوگوں کی ٹریننگ اور کیسے ہوتی ہے کہ کرائسس میں وہ کام کرنا سیکھ لیں، ان پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہر چیز میں وزیر اعظم دخل. اچھا ابھی صاحب، آپ کو خان صاحب کی تقریر دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو آج کی پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. ایک تو پی آئی اے والے خود سیاسی جماعتوں سے مدد مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جو ہے ان کا خیال تھا کہ آج وہ کراچی میں کوئی ایجیٹیشن کریں گے تھوڑی سی، تو اس ایجیٹیشن میں
350 نہیں تو 351 لوگ شامل ہوں گے، 349 ہوں گے، تو اسی طرح کوئی مزید کچھ رائے دیتے 390 ہو سکتے ہیں، 37 یا 36 لوگ جو تھے، 37 اگر ہائر سائڈ پہ جائیں اور 36 اگر کنزرویٹو سائڈ پہ جائیں، تو یہ لوگ پشاور میں تھے، اور جو لاہور میں ان کا مظاہرہ تھا وہ بس وہی اس کا وہی جواب تھا جو 0 کو 0 میں جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف اکیلی رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف بھی اکیلی رہے گی اور خان صاحب بھی اکیلے رہے گا۔ نہیں اکیلے کیا رہ گئے، آپ دیکھیے دھرنے سے پہلے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، 10 لاکھ آدمی نہیں ہو سکتے، پھر گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے یہی عرض کیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، دیر ہو چکی ہے۔ آج جنوری ہے، مئی میں الیکشن ہونے والے ہیں آزاد کشمیر کے، کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی کام نہیں کیا، اور جو عہدیداروں کی فہرست ان کو دی گئی ہے جس کو وہ اپروو کرنے والے ہیں میری معلومات کے مطابق، وہ ایسے گئے گزرے لوگ ہیں کہ جو 2-3 سیٹوں کا چانس ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ نہایت فضول قسم کی 5 سال حکومت چلانے کے بعد آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی زندہ رہے گی، اور زندہ رہے گی تحریک انصاف کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیاری تو کرنی نہیں نا حبیب صاحب، خیبر پختونخوا میں احتساب ایکٹ میں ترمیم پر اب تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ آپ کو صاف ہی بتا دیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ ہے، اس کی وجہ ہے ساجد ندیم نامی ایک بیوروکریٹ۔ اچھا، ساجد ندیم صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ جو پی سی ایس کے افسرز ہیں انہوں نے اپنی بنا رکھی ایسوسی ایشن، آج کل یہ بھی بڑا رواج چلا ہوگا نا، افسر بھی ایسوسی ایشن بنا لیتے ہیں۔ اچھا، خیر، تو وہ ایسوسی ایشن بنائی انہوں نے، اور اس کے وہاں پہ انہوں نے کچھ کیا، مختلف وارداتیں ڈالی۔ ان کے پاس یہ ایک ٹیک جو وہاں کا جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی، کچھ ان کے اثاثے زیادہ تھے ان کی آمدن سے۔ تو خیر جب انہیں پکڑا گیا، ان سے کہا گیا کہ جناب آپ ذرا اپنے اثاثے بتائیں نا، کیونکہ آپ کی تو انکم تو اتنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ انکشاف ہو گیا، وہ انکشاف ہوا کہ یہ کسی زمانے میں آرمی میں تھے اور پی ایم اے میں اپنے کردار کی خصوصیات کی وجہ سے نکالے گئے تھے۔ اچھا، اور اب ایسا شخص جو ہے وہ سرکاری ملازمت میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو خیر جب یہ پکڑے گئے، تو جب یہ بھی پتا چل گیا تو پکڑے گئے، تو پھر بیوروکریسی نے ایک پوری مہم چلائی چیف سیکرٹری کی قیادت۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو کہ جناب ہم تو فائلوں پہ دستخط کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں کہ یہ کہیں احتساب کمیشن والے جو لیفٹیننٹ جنرل حامد خان صاحب ہیں ہمیں پکڑ نہ لیں۔ نہیں کیوں کانپتے ہیں؟ جب آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہوں تو کانپنے کا کیسے؟ اچھا، بہرحال انہوں نے ایک ایسا بنا دیا نا ماحول، تو اس میں پھر کے پی دوسرا اس میں ضیاء اللہ افریدی والا معاملہ۔ ضیاء اللہ افریدی صاحب جو ہے اب تو خیر ضمانت پہ ہیں، بیمار بھی ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ ضیاء اللہ افریدی صاحب یاد ہوگا جب آپ کو ہارون صاحب جب دوبارہ گئے تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کے پی کے کی اسمبلی میں سارے اسمگلر بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب پرویز خٹک جو ہے یہ آدمی ہے جس نے دھرنے کو ناکام بنایا، اور اس طرح کی باتیں ہوئی۔ تو پھر انہیں خٹک صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ احتساب تو بہت بھاری پتھر ہے، اسے چپ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو پہلے ہی وہ آرڈیننس وہ قانون بنایا گیا تھا وہ بہت کمزور تھا، اور جناب والا ڈاکٹر شعیب صدل صاحب کی کچھ لوگوں نے منت سماجت کی تھی، انہیں آمادہ کیا گیا تھا، وہ تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ رہ چکا ہوں، وفاقی محتسب رہ چکا ہوں، وفاقی ٹیکس محتسب، بالکل، اور اب میں اسے چھوٹی ملازمت کروں اور پشاور جانا پڑے گا۔ اور خان صاحب نے خود ان سے مذاکرات کیے، ٹھیک ہے، بالکل، مگر جب وہ قانون آیا تو وہ اتنا بودا تھا، انہوں نے کہا اس کو کیا کروں گا، یہ اگر آپ مجھے یہ اختیارات دے رہے ہیں اگر تو کروں گا کیا؟ تو وہ تو سسٹم تو ایسا ہونا چاہیے کہ ناانصافی تو نہ ہو، زیادتی تو نہ ہو، مگر یہ کہ اگر نافذ ہی نہیں کر سکتا، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، اور خان صاحب نے تسلیم کیا کہ اس کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا آئی ایم شاکڈ، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ۔ اچھا، اب اس میں جب مزید نرمی کریں گے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا۔ تبدیلی یہ ہے کہ اس میں چیف سیکرٹری کی مرضی سے کسی افسر کو نہیں پکڑ سکتے، اور اسپیکر کی مرضی سے کسی ممبر اسمبلی کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو پھر احتساب کا عمل تو انتظامیہ کے تابع ہو گیا نا؟ انتظامیہ کے تابع۔ یہی بات خط میں جو احتساب کمیشن کے جو ڈی جی ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل حامد خان انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ ہونے جا رہا ہے، 3-4 مہینے سے یہ اندر کھچڑی پک رہی تھی، یہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس کو روکیں۔ خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو روکتا ہوں۔ خان صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک پیغام، پھر دوبارہ وہاں پہ حرکت چلتی رہی، انہوں نے پھر پیغام بھجوایا، پہلے ڈائریکٹ کہا، پھر پیغام بھجوایا،
تو پیغام بھجوانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پیغام رساں جب واپس آیا قاصد نے کہا جی خان صاحب بالکل اپنی بات پہ قائم ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو بہرحال اب وہ تبدیلی ہو رہی ہے آرڈیننس کی صورت میں. ہوگا یہ کہ احتساب کی تو بساط لپٹ جائے گی آبویسلی, بالکل ٹھیک ہے, جیسے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے وہاں چلے گا. خیر اس طرح کے احتساب سے کمیشن سے میرے اختلافات ہیں کچھ علمی نوعیت کے, لیکن ان کو چھوڑ دیں. اب ہوگا یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل حامد خان صاحب اگر یہ احتساب چل پڑا یہ یعنی اس میں تبدیل ترمیم ہو گئی تو پروبیبلی وہ بھی ریزائن اپنی کر سیٹ دیں پہ گے. نہیں رہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.